بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آر کے وائس اسلامک چینل میں آپ تمام ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے خوشامدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام جائز خواہشات کو پورا کرے اور ایمان کی دولت سے مالا مال کرے، آمین۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اللہ نے ماں حوا کو کس چیز سے پیدا کیا، اور ابلیس کو جنت سے نکالے جانے کی وجہ کیا بنی، اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں کون سا پھل کھانے سے انکار کیا تھا، اور اللہ نے سانپ کی شکل کیوں بگاڑی، اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں کس جگہ پر اتارا اور کس وجہ سے اتارا۔ دوستو، ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا، اور ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور آل نوٹیفیکیشن آن کرنا، تاکہ جو بھی اسلامک ویڈیو ہم اپلوڈ کریں سب سے پہلے وہ ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ دوستو، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، اس میں روح ڈالی اور حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اللہ کا حکم پا کر فرشتوں نے بلا کچھ کہے سنے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ لعنت ہو اس پر، بولا میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی ہی سے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی تھی۔ اللہ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر لعنت ڈال دی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے، پھر ان کا جی چاہا کہ کوئی ان کا ساتھی ہو جو ساتھ رہ سکے۔ ان پر خوف کی سی حالت پیدا ہو گئی۔ اسی بیچ اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پہلو سے حضرت حوا کو پیدا فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جاگے تو دیکھا کہ ایک پاک صاف عورت ان کے پاس بیٹھی ہے۔ انہیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ پوچھا تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا کہ میں تیرے جسم کا حصہ ہوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تیری پسلی سے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا اتنی خوبصورت تھی کہ پوری دنیا میں جتنی خوبصورتی پائی جاتی ہے اس میں سے 90 حصہ حضرت حوا کو ملا ہوا تھا، اور 10 حصے میں پوری دنیا تھی۔ حضرت حوا کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، سجدے میں گر پڑے اور اللہ کا شکر بجا لائے۔ پھر اللہ نے عرش اٹھانے والوں اور آسمان کے واسیوں کے سامنے ان دونوں کا نکاح کیا اور حکم کیا کہ اے آدم اور حوا، تم دونوں اس جنت میں رہو اور جنت کے تمام میوے کھاؤ۔ ہاں، یہ ایک گیہوں کا پودا ہے، اس کے پاس مت جانا، نہ اس میں سے کچھ کھانا۔ جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، اس پر لعنت بھیجی گئی، وہ فرشتوں سے نکال دیا گیا، تو اس کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف جلن پیدا ہو گئی تھی۔ چنانچہ وہ اب اسی چکر میں رہنے لگا کہ کس طرح جنت میں داخل ہو کر وہاں سے آدم علیہ السلام کو نکلوا دے۔ پہلے تو مور سے اس نے دوستی کی اور کہا کہ میری دوستی کے حق تیرے اوپر ثابت ہے، ہم تم دونوں پہلے ساتھ بھی رہا کرتے تھے۔ میری تجھ سے درخواست ہے کہ تو مجھ کو اپنے بازو پر بٹھا کر جنت میں پہنچا دے کہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے لوں۔ مور نے اس بات سے انکار کر دیا اور کہا کہ تو یہ بات سانپ سے کہے۔ تب شیطان سانپ کے پاس گیا، اس پر اپنا جادو چلایا، سانپ اس کے جھانسے میں آ گیا، اس کو منہ میں لے کر جنت میں پہنچا۔ اس طرح کی جنت کی نگرانی کرنے والوں کو ذرا بھی خبر نہ ہوئی۔ پھر ابلیس نے آدم علیہ السلام اور حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت آدم اور حوا نے پوچھا کہ کیوں روتا ہے؟ اصل میں انہوں نے شیطان کو نہیں پہچانا تھا۔ تب شیطان نے کہا، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، مجھ کو تمہارے حال پر رونا آتا ہے کہ تم اس جنت سے نکالے جاؤ گے اور جنت کی نعمتیں تم سے سب لے لی جائیں گی، اور زندگی کے مزے کے ساتھ ہی موت کے درد کو بھوگو گے۔ ان دونوں نے اس بات کو سننے سے بہت غم کیا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم میرا کہنا مانو تو تم کو ایک پودا بتاؤں، اگر تھوڑا میوہ تم اس کا کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت کی صورت ہرگز نہ دیکھو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، وہ پودا کون سا ہے؟ شیطان نے کہا، وہی پیڑ ہے جس کے کھانے سے اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے مانا نہیں، کہا مجھ سے خدا کی نافرمانی ہرگز نہ ہوگی۔ شیطان نے بار بار قسم کھائی کہ میں تمہاری بھلائی چاہنے والا ہوں، تم میری بات مانو۔ تو بھی حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات مان کر نہ دی۔ آخر کار وہ اٹھ کر چلے گئے۔ پھر شیطان حضرت حوا کی خدمت میں پہنچا
اور ان کے دل میں شک پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی بھی دے دی کہ اس کی بات صحیح ہے۔ حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ سانپ تو جنت کا خدمت کرنے والا ہے اور وہ بھی اسی شخص یعنی شیطان کی بات کی تصدیق کر رہا ہے، تو اس کی بات نہ ماننے کا کوئی تک نہیں۔ اب تو میں پہلے اس پودے کا پھل کھاتی ہوں، اگر کچھ گڑبڑ ہو تو میرے لیے خدا سے معافی مانگو، نہیں تو تم بھی کھاؤ کہ ہم تم دونوں تمام عمر جنت کی نعمتیں چین سے کھایا کرے۔ نقل ہے کہ اللہ نے تو شروع میں یہ طے کر دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کی مسلم اولاد جنت میں اور نافرمان اولاد جہنم میں جائیں گی، اور اگر سب اولاد جنت میں پیدا ہوتی تو جہنم کیسے بھری جاتی؟ اسی لیے جنت سے ان کے نکالے جانے کی وجہ گیہوں کا پودا بنا، تاکہ دوست اور دشمن میں فرق کیا جا سکے اور کسوٹی پر کس کر کھرے کوٹے کی پہچان کی جا سکے۔ قرآن کی تفسیر لکھنے والے علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت حوا نے گیہوں کے تھوڑے پھل کھائے اور ان کی تاکید سے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کچھ کھائے، تو گیہوں کے کھانے کا اثر ابھی باقی تھا ہی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے معدے میں یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوا تھا کہ ان کے جسم پر سے جنت کا کپڑا گر پڑا اور جسم ننگا ہو گیا۔ مجبور ہو کر اپنی شرمگاہ ڈھالنے کا کام انجیر کے پتے سے کیا۔ پوچھا گیا، اے آدم، تیرے ننگے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اے خدا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرے حکم پر نہ چلے، اسے منع کیے گئے پودے سے کھا لیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے بے قرار ہو کر عرض کیا کہ الہی، سانپ اور مور جو جنت کے امانت دار ہے، ان کے بہکانے اور قسم کھانے سے یہ غلطی ہو گئی۔ روایت ہے کہ سانپ کی شکل ایسی پاکیزہ اور خوبصورت تھی کہ کوئی جانور جنت میں ایسا نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس جرم کی وجہ سے اس کی صورت کو بگاڑ دیا۔ اس کی غذا دھول مٹی بنی اور پیٹ و سینے کے بل زمین کو رگڑنے اور چھیلنے والا بنا دیا۔ حضرت حوا اور ان کی بیٹیوں کو یہ سزا ملی کہ انہیں جننے کا درد ملا، حیض کی گندگی ملی، خاوندوں کے حکم میں رہنا نصیب ہوا، تابع داری کرنا فرض ٹھہرا، پھر دونوں جدا کر دیے گئے۔ ان دونوں کے گناہوں کو مشہور کر دیا گیا۔ ان کی قسمت میں رنج، دکھ، محنت اور مشقت اٹھانا لکھ دیا گیا۔ مور کو بھی سزا دی گئی، اس کی شکل بدل گئی، چنانچہ پاؤ تو اس کے بدصورتی میں کہاوت ہے ہی۔ پھر دونوں کو حکم ہوا کہ دونوں جنت سے زمین کی طرف نکل جاؤ اور آپس میں تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ پس آدم، حوا، شیطان، سانپ اور مور جنت سے دنیا میں بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ پہنچے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آدم سران دویپ میں، حوا جدہ میں، شیطان سستان میں، سانپ اصفہان میں اور مور کابل میں اترے، اور قیامت تک ابلیس اور آدم کی اولاد میں دشمنی چلتی رہیں گی۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 دن نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ حضرت حوا کی جدائی کا جو غم تھا وہ الگ۔ اسی طرح 300 سال گزار دیے، روتے رہے، معافی کی دعا کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کو معافی مانگنے کا طریقہ بتایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے باقاعدہ معافی مانگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے خوشخبری دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا جرم معاف کر دیا۔ یہ سن کر حضرت بہت خوش ہوئے، سکھ چین نصیب ہوا، اور اللہ کے حکم کے مطابق 3 روزے 13ویں، 14ویں، 15ویں کے رکھے تو ان کا جسم گناہ کی مصیبت اور رنج دکھ سے کالا پڑ گیا تھا، ان روزوں کی برکت سے صاف اور روشن ہو گیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی نیو رکھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کے سکھائے ہوئے کے مطابق اور فرشتوں کی مدد سے کعبہ کی بنیاد رکھی، اور حجر اسود کو جسے وہ اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے کعبے میں ایک طرف کو جمایا۔ کعبہ کی عمارت پورا کر لینے کے بعد جبریل علیہ السلام نے حج اور طواف کا طریقہ بتلایا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام حج اور طواف کرنے کے بعد عرفات پہاڑ پر چڑھے، اور حضرت حوا جو جدہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی کھوج میں عرفات آ گئی تھی، گرمی اور جلن کی وجہ سے جن کا رنگ بدل گیا تھا، ان کی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کو نہ پہچان سکے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کو ایک دوسرے سے پہچانوایا۔ پھر دونوں سران دویپ آ گئے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ گیہوں، روٹی اور لکڑی پہنچائی، انہیں کھیتی کرنا سکھایا، 2 بیل بھیجے۔ حضرت آدم علیہ السلام محنت مشقت کر کے اپنا پیٹ بھرنے لگے اور کسی طرح گزر بسر ہونے لگا۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے اور وسیع رزق عطا فرمائے اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔